نماز جو ہے انتہائی سستی، انتہائی آسان، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور حاضری دینے کا موقع ملتا ہے۔ اور اس نماز کے اندر جو سب سے پرائم چیز اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سجدہ، وہ ہے سجدہ۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ اس وقت پیارا ہوتا ہے جس وقت وہ سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے فقہ کا مسئلہ سمجھ لیں، ہم لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو کر کے جماعت کھڑی ہوئی ہے، امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وضو خانے سے دوڑ لگاتے ہیں تاکہ ہمیں رکوع میں شرکت نصیب ہو جائے۔ اب اگر کوئی بندہ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں سیم بالکل شریک ہو گیا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہو گیا، تو یہ رکوع جس رکعت کا تھا یہ پوری رکعت کاؤنٹ کی جائے گی، گویا پوری رکعت امام کے ساتھ پڑھی۔ لہذا فقہ کی عبارت ہے من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ۔ یہ ادرک وہ نہیں ہے جو جس کی چائے پی جاتی ہے، ادرکہ سے مراد ہے ملنا، کہ جس نے جو رکوع میں امام کو مل گیا وہ اس نے پوری رکعت پا لی، اور جس کا رکوع مس ہو گیا اب وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ رکعت نکل گئی۔ اب رکوع تو مس ہو گیا اور رکعت تو کاؤنٹ نہیں ہوگی، لیکن اس رکعت کا ایک جز اور باقی ہے، سجدہ، تو اگرچہ یہ رکعت شمار نہیں ہوگی لیکن سجدے کا تو چانس مل رہا ہے، وہ تو کر لیں۔ اور اس لیے کر لیں کہ پوری نماز میں کیا پتہ یہی سجدہ پڑھائی ہو، کیا پتہ یہی سجدہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو، تو اس مقبول سجدے کو ہم کیوں چھوڑیں؟ لہذا امام جس حالت میں بھی ہو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ جوائنٹ ہو جائیں، ہم اس کے ساتھ شریک ہو جائیں، چاہے وہ رکوع میں ہو۔ اگر رکوع میں ہو گئے تو بہت اچھا، وہ رکعت مان لی گئی، وہ رکعت کاؤنٹ ہو گئی۔ اور اگر رکوع سے امام نکل گیا تو کوئی بات نہیں، جڑ پھر بھی جاؤ، اس لیے کہ جتنے حصے میں جڑو گے اتنے حصے کا ثواب تو ملے گا، اتنے حصے کا ثواب تو ملے گا۔